عوام سے پارلیمنٹ تک، پارلیمنٹ سے عدلیہ تک، عدلیہ سے انصاف تک، عوام کیا سوچتی ہے؟ دیکھتے رہیں A1 ٹی وی پہ پروگرام عوام کی سوچ سمیرہ سلیم کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام عوام کی سوچ اور میں ہوں آپ کی میزبان سمیرہ سلیم۔ یوں دی ہمیں آزادی کہ دنیا ہوئی حیران، اے قائد اعظم تیرا احسان ہے تیرا احسان۔ جی ناظرین، آج کا پروگرام 23 مارچ کے حوالے سے، جس طرح سے 23 مارچ کا دن پاکستان کی تاریخ میں بہت اہمیت کا حامل ہے۔ 23 مارچ 1940 کو قرارداد منظور ہوئی تھی اور 23 مارچ 1956 کو پاکستان کا پہلا آئین بھی منظور کیا گیا تھا۔ اگر ہم اس حوالے سے بات کریں تو 23 مارچ کا دن پاکستان کی تاریخ میں بہت اہمیت کا حامل ہے۔ 23 مارچ جسے قرارداد لاہور کہا جاتا تھا، لیکن دشمنان پاکستان اور اکثر ایسے افراد نے اس وقت قرارداد لاہور کو قرارداد پاکستان کہنا شروع کر دیا، جس کے بعد اس کو قرارداد پاکستان کے نام سے ہی پکارا جاتا ہے۔ اور اگر ہم بات کریں اس دن پاکستان میں عام تعطیل سرکاری سطح پہ اور غیر سرکاری سطح پہ ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ پورے پاکستانی عوام 23 مارچ کا دن جوش و جذبے کے ساتھ مناتی ہے کہ جس طرح سے پاکستان جو بنا ہے اس کے بعد بھی ابھی تک جو ہے افواج پاکستان اور مسلح افواج کی قربانیوں کے بعد جو ہے یہ پاکستان قائم ہے، اور جو بھی دشمن اس کی طرف میلی آنکھ اٹھانے کی کوشش بھی کرتا ہے تو منہ توڑ جواب دینے کی بھی صلاحیت رکھتے ہیں، اور اسی حوالے سے پریڈ بھی ہوتی ہے۔ اور اگر بات کریں، کل ہی ایک حادثہ پیش آیا، پریڈ کے دوران ایک پائلٹ جو ہے شہید ہو گئے، اور ایسے ہی کتنے جو بیٹے ہیں اس پاکستان کے جو اپنی وطن کے پہ قربان ہو گئے۔ جی ناظرین، آج ہم اس حوالے سے بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہوں گے دفاعی تجزیہ نگار ہیں امجد شعیب صاحب، ہم ان سے بات بھی کریں گے 23 مارچ کے حوالے سے، لیکن اس سے پہلے ہم لیں گے ایک چھوٹا سا بریک، ساتھ رہیے گا۔ تارکین وطن کی جانب سے ملک میں بھیجی جانے والی رقوم معاشی ترقی میں کلیدی کردار ادا کرتی ہیں۔ او پی ایف کی تمام خدمات اور سہولیات سے استفادہ کرنے کے لیے اوورسیز پاکستانیز کو رجسٹریشن کے عمل کے تحت ممبرشپ کارڈ جاری کیا جاتا ہے۔ زر مبادلہ کی قانونی ترسیل کو یقینی بنانے اور اس سلسلے میں مزید آسانیاں دینے کے لیے وزارت خزانہ کی ہدایت پر فورن ایکسچینج ریمیٹنس کارڈ کا اجرا بھی عمل میں لایا گیا ہے۔ او پی ایف۔ مزید تفصیلات کے لیے ہماری ہیلپ لائن یا ویب سائٹ وزٹ کریں۔ ویلکم بیک ناظرین، اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں دفاعی تجزیہ نگار جنرل امجد شعیب صاحب۔ آج ہم سے بات کریں گے۔ السلام علیکم جنرل صاحب۔ وعلیکم السلام۔ امجد صاحب، یہ بتائیے گا 23 مارچ کی تیاریاں عروج پر ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں کہ پریڈ کی ریہرسل ہو رہی، کل ایک بہت حادثہ دیکھنے میں آیا، پائلٹ شہید ہو گئے، اور ہمارے پاک افواج کی اگر ہم بات کریں تو ایسے ہی ہر بیٹا جو ہے اس وطن پہ قربان ہونے کے لیے تیار ہے۔ آپ کیا دیکھ رہے ہیں 23 مارچ کی تیاریوں کے بھی حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، اس حادثے سے 2 دن قبل کرنل مجیب الرحمان کا شہادت ہوئی ٹانک کے علاقے میں نیشنل خان کے ضلع میں، اور وہ بھی دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے، اور اسی طرح اس کے 2 دن بعد ایگزیکٹلی یہ 23 مارچ پریڈ کی ریہرسل کے دوران نعمان اکرم، کمانڈر نعمان اکرم کی شہادت ہوئی۔ تو ایک تو یہ کہ باصورت 23 مارچ ایک ایسا موقع ہے جب کہ یوم پاکستان پوری قوم سیلیبریٹ کرتی ہے، خوشیاں بھی ہوتی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ایک تجدید عہد ہوتی ہے کہ آپ آئندہ اپنے ملک کا دفاع کیسے کریں گے اور عوام کی حمایت کے ساتھ۔ یہ ساری چیزیں ایک روٹین ہماری چلتی ہیں، بہت سالوں تک یہ درمیان میں منقطع رہا قصہ۔ اس کی وجہ یہی تھی کہ ملک میں امن نہیں تھا، دہشت گردی زور پہ تھی۔ اب جب کہ امن امان صورتحال بہت بہتر ہے تو زندگی معمول کی طرف آ چکی ہے، اور آپ یہ ساری جو جتنے بھی آپ کے سرمنیز ہیں وہ دوبارہ سے آپ اس کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں۔ اب اس میں انسانوں کی جانے جانا، یہ فوجی حضرات، ہمارے ایئر فورس، نیوی، آرمی، انہوں نے تو ایک حرف اٹھایا ہوتا ہے، ایک عہد لیا ہوتا ہے، اور ہر وقت یہ ذہنی طور پہ اپنی شہادت کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ صرف دیکھنے کی بات یہ ہے کہ جب یہ لوگ اپنی جانیں دیتے ہیں تو پھر قوم میں سے کوئی بھی ایسی آواز جو ان
ضرورت اس بات کی ہے کہ قوم ان قربانیوں کی قدر کرے اور یہ ذہن میں بٹھائے، یہ سمجھے کہ یہی وہ قربانی ہے جن کی وجہ سے یہ ایسے خوشیوں کے دن مناتے ہیں، اپنے تہوار ہوں، آزادی کی تحریکوں کی کامیابیوں کے دن ہوں، یہ سارے تبھی آپ منا سکتے ہیں اگر یہ لوگ اپنی جان کو ہتھیلی میں رکھ کے آپ کے لیے امن کی جدوجہد نہ کریں۔ تو اس وجہ سے ایک تو ہمیں ان اپنے شہیدوں کا شکر گزار ہونا چاہیے، ان کے لواحقین اور ان کے بچے، بیوی اور ماں باپ سب کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ انہوں نے اپنی اولادوں کو ایک اچھے مقصد کے لیے استعمال کیا، ان کو جانوں کے نذرانے جو ہیں ان کے اوپر صبر اور شکر ادا کیا۔ تو یہ چیزیں ہیں جو کہ قوم کو سمجھنی چاہیے اور دیکھنی چاہیے اور اتحاد اپنے صفوں میں رکھنا چاہیے تاکہ کوئی بھی دشمن ہماری اتنی نااتفاقی سے فائدہ نہ اٹھا سکے۔ بہت دکھ ہوتا ہے جب کوئی آواز ہمارے ملک میں ہمارے ملک دشمن لوگ یا غدار لوگ وہ اٹھاتے ہیں جب کہتے ہیں کہ یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے، تو جی چاہتا ہے کہ کاش ان کے گلے دبا دیا جائے۔ بالکل، لیکن یہ کام حکومتوں کے ہیں، ان کو سوچنا چاہیے، عوام کو ان کا احتساب کرنا چاہیے تاکہ یہ لوگ جو اپنی جانیں دے رہے ہیں ان کے لواحقین اس دکھ میں مبتلا نہ ہوں کہ ان کی قربانیوں کی قدر نہیں کی گئی۔ جی امجد صاحب، اور دوسری جانب جس طرح سے آپ نے بولا کہ اپنے صفوں میں بھی ہمیں تلاش کرنے کی ضرورت ہے، ایک جانب جہاں پہ افواج پاکستان اور یہ نوجوان ہم دیکھ رہے ہیں دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں، لیکن ایسا بھی ایک لوگ ہیں جو کہ ہماری افواج کے خلاف ہی بات کریں، آپ کیا دیکھتے ہیں اس حوالے سے؟ دیکھیے، ان کو ہماری طرف سے کوئی تکلیف نہیں ہے، اگر تکلیف ہے ان کو تو صرف اس چیز کی کہ جن کے وہ اعلی کار ہیں ان کے عزائم پورے نہیں ہو رہے، اور یہ افواج پاکستان ان کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے، جو مضمون عزائم ان کے یہاں کامیاب نہیں ہونے دیتی اس ملک میں۔ اور ورنہ تو جیسے جیسے امن آیا، اس امن کے حصول کے لیے اگر فاٹا کے لوگوں نے یا کسی بھی علاقے کے لوگوں نے قربانیاں دی ہیں تو وہ تو پورے ملک میں دی ہیں، کوئی ایسی جگہ نہیں اس ملک کی جہاں پہ دہشت گردوں نے حملے نہیں کیے۔ ہم نے بہت لمبی جنگ لڑی ہے دہشت گردی کے خلاف۔ بالکل، تو ان حالات میں جب سارے ملک میں مختلف علاقے کے لوگوں نے، ہر قسم کی زبان بولنے والوں نے اپنی قربانیاں دی، یہاں تک کہ مائنورٹیز نے، ہمارے جو مائنورٹیز ہیں ان کی بھی عبادت گاہوں پہ حملے ہوتے رہے ہیں، انہوں نے بھی بڑی جانیں دی ہیں۔ تو جب یہ سب نے قربانیاں دی ہیں اور اب جو امن آ رہا ہے تو پھر بھی تکلیف شروع ہو گئی۔ جب تک وہ جنگ لڑ رہے تھے اور بدامنی تھی تو اس وقت تو کوئی نہیں بولا، اب جیسے امن کی فضا قائم ہو رہی ہے تو بعض لوگوں کو تکلیف شروع ہو گئی ہے، انہوں نے یہ نعرہ لگانا شروع کر دیا، اس چیز کو نظر انداز کر دیا کہ یہی تو وہ لوگ ہیں جن کی وجہ سے امن آیا ہے، جنہوں نے قربانیاں دے کے اپنی جانوں کی اس ملک میں امن قائم کیا ہے، اب آپ ان سے مطالبات کر رہے ہیں ناجائز قسم کے۔ تو میرا خیال ہے کہ ہمارے پاکستان کے عوام کو ان کا احتساب کرنا چاہیے، ان کی گربان پکڑنے چاہیے، جو سڑکوں پہ لا کے پبلک کے سامنے ان سے سوالات کرتے تو ان کی تسلی کرنی چاہیے کہ تم اس طرح کی باتیں کرتے ہو۔ یہ بہت ہی تکلیف دہ چیزیں ہیں، اور اسی طرح عدالتوں کو نوٹس لینا چاہیے کہ جن لوگوں کو دہشت گردی کے جرائم میں سزائیں ہوئی ہیں ملٹری فورس کی طرف سے، یہ سزائیں معافی دینا ان کی وہ بڑا زخموں پہ نمک پاشی ہے کہ جن لوگوں نے ان کو پکڑا، جنہوں نے اپنی جانیں ہتھیلی پہ رکھ کے تو ان کو گرفتار کیا، آج یہ عدالتوں سے چھوٹ کے دوبارہ انہیں کے سامنے پھر صفا راہ ہوں، تو یہ تو بڑی ڈیمورلائزنگ چیز ہوگی۔ یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ جو لوگ سزا پا چکے ہیں ان کی سزائیں کنفرم ہوں اور ان کو سزا دی جائے، ورنہ تو یہ دل شکنی ہوتی ہے ان لوگوں کی جو قربانیاں دے دے کے ان کو گرفتار کر۔ جی بالکل امجد شعیب صاحب، اچھا دوسری جانب یہ بتائیے گا، ہم دیکھتے تھے قائد اعظم کا 2 قومی نظریہ آج بھارت میں بھی ہر شہری کی زبان پر ہے، آپ کیا دیکھ رہے ہیں وہاں پہ مسلمانوں کے خلاف جو ہے پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، جو شہریت کا قانون ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ بھی 2 قومی نظریے کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں۔ آج پاکستان میں امن قائم ہے اور ہم جو ہے فوج پاکستان کی قربانیوں کے باعث اور مختلف اس کے بعد ہم ایک امن کی صورتحال میں رہ رہے ہیں کہ 2 قومی نظریہ ٹھیک تھا، لیکن دوسری جانب 2 قومی نظریہ بھارت میں بھی پروان چڑھتا دکھائی دے رہا ہے۔
دیکھیے دو قومی نظریہ جو ہے یہ ہمیشہ سے ایک حقیقت تھی. صرف یہ چند ایک لوگ یہاں پہ ہمارے ہاں جو جن کی میرا خیال ہے ساری ان کی شہرت کا باعث ان کی اگر کوئی دال جلتی ہے ان کو کوئی تھوڑا بہت چھوٹی موٹی سے پذیرائی ملتی ہے کہیں تو وہ اس فضولیات کی وجہ سے ملتی ہے کہ وہ اپنے ملک کے شعار اپنے ملک کی آئیڈیالوجی اور اپنے ملک کے محافظوں کے خلاف زبان دراز کرتے ہیں تو ان کو کچھ پذیرائی اس طرح مل جاتی ہے کہ ان جیسی سوچ کے لوگ جو ہیں وہ ان کے پیچھے تالیاں بجانا شروع کر دیتے ہیں. ورنہ تو ایک کام آدمی کو بھی نظر آتا ہے. اور پھر وہ لوگ جنہوں نے صدیاں گزاری ہوئی تھی بھارت میں جب ایک ہی ملک تھا یہ اور ہندوؤں کے ساتھ رہ کے زندگی گزاری ہوئی تھی, کیا ان کو پتہ نہیں تھا کہ یہ زندگی کتنی مشکل ہے ان کے ساتھ گزارنا؟ اصل چیز یہ ہے کہ ایک وقت میں ہندوستان میں بادشاہت تھی اور مسلمان حکمران تھے, تو مسلمانوں کو اس وقت اندازہ نہیں ہوا اس وجہ سے کہ یہ جو میجورٹی قوم ہندو ہے یہ دبی ہوئی تھی. لیکن جب ڈیموکریسی کا دور آیا تو جمہوری دور میں تو ہمیشہ وہ لوگ جن کے ووٹ زیادہ ہیں وہ حکمران ہو جائیں گے. اس میں اہلیت کا یا کسی اور اصول کا تو تعلق ہے ہی نہیں. اب اس میں مسلمانوں کے لیے تاحیات ایک غلامی کی زندگی تھی کیونکہ مسلمان تو میجورٹی میں تھے ہی نہیں. تو ہمیشہ اگر ہندو کی حکمرانی رہتی ہے تو پھر مسلمانوں کے لیے بڑے شدید مسائل تھے کیونکہ ہندو میں ایک نفرت ہے مسلمانوں کے خلاف, ایک تعصب ہے مسلمانوں کے خلاف اور شاید ایک نفسیاتی دباؤ بھی ہے کہ مسلمان تعداد میں کم تھے لیکن پھر بھی ہمارے حکمران رہے. وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہمیں مسلمانوں کی غلامی کرنی پڑی. اس وجہ سے وہ ایک اناد جو اندر ان کے اناد ہے وہ تو باہر آنا تھا. لہذا ایک طرف تو کوئی چیز کامن نہیں, وہ بت پرست ہیں, ہم بت شکن ہیں اور ہمارے ہیرو اور ان کے دشمن ہیں وہ لوگ, اور اسی طرح ہم اللہ کے ماننے والے ہیں, یہ سینکڑوں خداؤں کے پجاری. تو جہاں کوئی چیز ہی نہیں ملتی وہاں ویسے ہی آپ کا اکٹھے رہنا مشکل ہوتا ہے. لیکن اگر کسی ایک سوسائٹی ایک گروہ میں ایک گروپ میں جو کہ میجورٹی میں ہے اس میں بغض ہو, اس میں اناد ہو, دشمنی ہو, نفرت ہو, پھر آپ کیسے رہ سکتے ہیں؟ بالکل. تو دو قومی نظریہ میں تو جنم کوئی آج کی بات نہیں ہے, بہت پہلے سے لیا ہوا تھا جب مسلمان اور ہندو اکٹھے تھے. اور جمہوری دور آنے کے ساتھ ساتھ یہ واضح ہو گیا کہ اب مشکل ہے رہنا اکٹھے. لہٰذا آج اس کے ثبوت بار بار تاریخ آپ کو مہیا کر رہی ہے. جی ایسا ہی ہے. جو مسلمانوں کے ساتھ ہندوستان میں ہو رہا ہے اس کو آج دیکھیں تو یہاں لوگ جو پاکستان میں جتنے لوگ رہ رہے ہیں ان کو سجدہ ریز ہونا چاہیے. ان کو اللہ کے حضور اتنی شکر گزاری کرنی چاہیے کہ آج یہ اپنے علاقے میں اپنے چھوٹے سے ملک میں بھی یہ آزاد ہیں, ہر طرح کی مذہبی آزادی ہے اور اپنی زندگی جو ہے وہ اپنے شعار اور اپنے اصولوں کے مطابق گزار رہے ہیں. یہ بہت بڑی نعمت ہے جو ہمیں اللہ نے عطا کی اور اس کی شکر گزاری ہر وقت کرتے رہنا چاہیے بجائے اس کے کہ ہم ناشکری کریں اور انگلی اٹھائیں کہ جناب یہ دو قومی نظریہ کیا ہے. جی ہم دیکھ رہے ہیں واقعی میں پاکستان بہت بڑی نعمت ہے, لیکن ہم دیکھ رہے ہیں نوجوانوں میں اکثر بیداری نہیں ہے اور ایسے سوشل میڈیا نے خراب کر کے رکھا ہے. تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ اس دن نوجوانوں کو کیا پیغام دینا چاہیے, کیسے اس دن کی اہمیت بتانی چاہیے؟ آج جو تاریخ دہرائی جا رہی ہے بھارت میں یہ اس کے اوپر بات ہے کہ یہ لوگوں کے سامنے اس کی بار بار بات ہونی چاہیے, اس کو اجاگر کرنا چاہیے. جہاں لوگوں کو بار بار یہ یاد دہانی کرائی جائے کہ آپ کا حال بھی وہی ہوتا اگر آپ ان کے ساتھ رہ رہے ہوتے, لیکن چونکہ آپ آج ان سے آزاد اور علیحدہ ہیں تو وہ جو مسلمان وہاں پہ جو کشمیر میں بھی اور باقی بھارت میں جو ظلم و بربریت برداشت کر رہے ہیں ہندو کی, ان کے حالات دیکھیں, ان سے پوچھیں. کشمیر میں دیکھیں کہ لوگ اپنے بچوں کو پاکستانی کفن میں دفن کر رہے ہیں, وہ نعرے لگا رہے ہیں پاکستان کے حق میں اور کہتے ہیں ہم ہیں پاکستانی, پاکستان ہمارا ہے. یہ وہ ہے جس کو وہ آج یاد کر رہے ہیں. ان کے آباء و اجداد نے, ان کے بڑوں نے ایک وقت پہ غلط فیصلہ کیا جی, اور اب ان کو اس دکھ میں دبے ہوئے, اس مصیبت میں پھنسے ہوئے ان کو وہ دو قومی نظریہ یاد آ رہا ہے جہاں وہ پاکستان کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ رہے ہیں. یہ جو تاریخ کے اس موڑ پہ آ کے بڑی سامنے واضح چیزیں ہیں جو ہمیں اپنے بچوں کو, لوگوں کو بار بار بتانی چاہیے, دکھانا چاہیے. ان کے امیجز وغیرہ, ان کی تصویریں, ان کی کلپس, ویڈیو کلپ اور خاص طور پہ میڈیا کو, تاکہ وہ دیکھیں کہ یہ کتنی بڑی
مسئلہ کوئی مصیبت نہیں ہے ان کو. یہاں تمام جو اقلیتیں ہیں وہ بھی سکھ میں ہیں, ان کو بھی کوئی تکلیف نہیں ہے, اور آپ جو مسلمان ہیں وہ تو بذات خود میجورٹی میں ہیں, اور ان کا تو آئین وغیرہ سارا کچھ ان کو اسلامی شعار کے مطابق زندگی گزارنے کی نہ صرف اجازت دیتا ہے بلکہ گارنٹی دیتا ہے, اس کی ضمانت دیتا ہے. جی بہت شکریہ امجد شیر صاحب, ہمیں قیمتی رائے دینے کے اور ہمیں آگاہ کرنے کے لیے کس طرح سے نوجوان نسل جو ہے اس دن کی اہمیت کو جان سکے. بہت شکریہ. تارکین وطن کی جانب سے ملک میں بھیجی جانے والی رقوم معاشی ترقی میں کلیدی کردار ادا کرتی ہیں. او پی ایف کی تمام خدمات اور سہولیات سے استفادہ کرنے کے لیے اوورسیز پاکستانیز کو رجسٹریشن کے عمل کے تحت ممبرشپ کارڈ جاری کیا جاتا ہے. زر مبادلہ کی قانونی ترسیل کو یقینی بنانے اور اس سلسلے میں مزید آسانیاں دینے کے لیے وزارت خزانہ کی ہدایت پر فورن ایکسچینج ریمیٹنس کارڈ کا اجرا بھی عمل میں لایا گیا ہے. او پی ایف. مزید تفصیلات کے لیے ہماری ہیلپ لائن یا ویب سائٹ وزٹ کریں.